السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے. صلاۃ الحاجات کی نماز، صلاۃ الحاجات کی نماز کیسے پڑھنا چاہیے، سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں سن لیتے ہیں، پھر ہم ڈیٹیلز سے انشاءاللہ کچھ بات کریں گے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی اہم امر پیش آتا، یعنی کوئی امر اہم پیش آتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے. یہ حدیث پاک کا ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1319 نمبر یہ حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 پر یہ حدیث پاک لکھی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی امر پیش آتا یا اہم امر پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے تھے. اس کے لیے 2 یا 4 رکعت پڑھنی چاہیے. بہار شریعت ایک کتاب ہے جس کو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ مسئلہ ذکر ہے کہ اس کے لیے 4 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. حدیث پاک میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں. کیا پڑھ لیں؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. آیت الکرسی اگر آپ کو یاد ہے، سبحان اللہ نہیں یاد ہے تو یاد کرنے کی کوشش کیجیے. تو آیت الکرسی کہاں ہے؟ پارہ نمبر 3 کا جو پہلا صفحہ ہے اسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی پڑھیں. اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھ لے. 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں اور قل اعوذ برب الفلق پڑھیں اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں. ناس پڑھنے کے بعد آپ اپنے رب کی یہ 4 رکعت مکمل کر لیں. پھر اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کو جو حاجت ہے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں. انشاءاللہ اس نماز کے ادا کرنے کی برکت سے، پیارے حبیب کی اس سنت کو ادا کرنے کی برکت سے، اللہ نے چاہا تو آپ کی بھی ہر امر اور ہر اہم کام اللہ نے چاہا تو بنتا ہوا نظر آئے گا. مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئی ہیں. دیکھیں، ایک یہ حدیث پاک میں مشائخ کرام یعنی اللہ والے عمل کرتے ہوئے ہمیں ترغیب کے لیے ترغیباً کہتے ہیں کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے اور ہماری حاجتیں پوری ہوئی ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے جب بھی کوئی حاجت ہو تو ہم صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی کوئی حاجت اللہ کی طرف ہو یا کسی بنی آدم یعنی انسان کی طرف ہو تو اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور یہ پڑھے. یہ دعا کیا ہے؟ یہ آپ کا سنن ترمذی میں یہ دعا ذکر کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. تو یہ دعا ذکر کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے میں جو بھی بتائی گئی کہ یہ سورہ پڑھیں، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ یاد کریں گے اور یاد نہیں ہوگا. ہمارے یہاں نوجوانوں میں خاص طور پہ ایک جو شکایت ہے، شکایت بھی نہیں سمجھ لیجئے، یہ آپ کی کم قسمتی بولیں گے یا بدقسمتی بول دیجئے کہ مسلمانوں کو آج قرآن کریم یاد نہیں ہے اور نہ یاد کرنا چاہتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ہمیں 100 لڑکوں کا نام یاد ہے، ہمیں 100 دوستوں کا نام یاد ہے، 100 خاندان کا نام یاد ہے، ہمیں آلو پیاز ٹماٹر، اگر میں آپ سے پوچھوں نا تو 100 اشیاء یعنی چیزوں کا نام آپ کو یاد ہوگا، کم سے کم 100 اشیاء یا چیزوں کا نام یاد ہوگا. لیکن مسلمانوں، اگر آپ کو قرآن کریم کی آیتیں اور صورتیں یاد نہیں ہیں تو واللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے. یاد کیا کرے. میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے دل میں، سینے میں قرآن کی کچھ بھی آیت نہیں ہے، یاد رکھو وہ سینہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ سینہ ہے لیکن وہ ویران ہے، اور ویران ہے تو وہ قبرستان کے مانند حدیث پاک میں بتایا گیا ہے. لہٰذا کوشش کریں صورت یاد کرنے کی، جس سے حافظ قرآن جو نہیں بن سکتا ہے کم سے کم از کم 20 صورتیں ضرور یاد کریں. تبارک الذی یاد کر لیں، آیت الکرسی یاد کر لیں اور یاسین شریف یاد کر لیں. انشاءاللہ مسلمان بحیثیت مسلمان قرآن سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قرآن کے کچھ نہ کچھ صورتیں ہمیں حفظ ہونی چاہیے
اور اس کے لیے محنت و مشقت کرنا پڑتا ہے. یاد رکھے بغیر محنت کا کوئی بھی چیز آتا نہیں ہے. اب جیسے میں آپ کو بتا دیا آیت الکرسی، تو آپ کمنٹ میں کیجئے گا یا پھر آپ یہ شکایت کیجئے گا کہ آیت الکرسی یاد نہیں تو کیا کریں. تو کیا کرنے سے نہیں چلے گا، آپ محنت کریں بھائی، محنت کرنے سے ہوتا ہے نا. محنت کریں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، یاد نہیں کریں گے، علم دین کو ویلو نہیں دیں گے، علم دین سیکھیں گے نہیں اور کہیں گے سب کچھ صحیح ہو جائے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، قرآن کریم سیکھا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس نماز کی برکتیں عطا فرمائے، اور جب بھی کوئی حاجت پیش ہو اللہ کریم ہمیں اس نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.